بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ سعودی عرب نے گریس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا ہے؟ دفاعی نظام کی خریداری کا یہ معاہدہ تھا۔ اس سے قبل امریکہ کا دفاعی نظام سعودیہ میں لگایا گیا تھا، اور جس کا جو حاصل وصول تھا، جو رزلٹ تھا، وہ صفر رہا۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ امریکہ کے دفاعی نظام کو ختم کرنے کے لیے گریس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا؟ ریاض میں اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے، اور اس معاہدے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے جو اٹیکس کیے جاتے تھے، گائیڈڈ میزائلز کے تھرو ہوں، ڈرون حملوں کے تھرو ہوں، یا پھر مینول میزائلز کے تھرو ہوں، جو ریاست کے اندر اتنے اندر تک پہنچ جاتے تھے اور ریڈار پہ نہیں آتے تھے، نہ ہی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان میزائلز کو کنٹرول کر پاتا تھا۔ جب بھی حوثیوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جاتا کہ ہم نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، تو سعودیہ کی طرف سے صرف اور صرف ایک ہی موقف اختیار کیا جاتا ہے، یہ جھوٹ پہ بات ہے۔ حالانکہ حوثیوں کا، اور اگر آپ ریاض کا یا پھر ان تنصیبات کا معائنہ کریں تو ڈسٹنس اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو دیٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی بھی نظر بچا کے اتنی زیادہ چیزیں لے کے جا سکے۔ 1700 کلومیٹر سے بھی زائد کا جو ڈسٹنس ہے، اگر گائیڈڈ میزائل کی ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو حوثیوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں، مگر پھر بھی اس کے حوالے سے ایک حوثیوں کی طرف سے بیان آتا ہے، اور کون بیان دیتا ہے؟ یہ نہ تو حوثی ترجمان کی طرف سے یہ بیان آتا ہے، یہ ایک نیوز سرکولیٹ کرتی ہے۔ اور یہ نیوز کہاں سرکولیٹ کرتی ہے؟ یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں اس کو سرکولیٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ سعودیہ کی ٹیریٹری میں سعودی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، اور اس کے اوپر جانی نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ پائپ لائنز کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اپنی تمام چیزیں اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں، اور سعودیہ کیوں گریس کی طرف گیا ہے۔ امریکہ کا دوست ہونے کے باوجود وہ گریس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ امریکہ کا نظام اس نے اپنے اندر انسٹال کرنے کے باوجود وہ کسی اور نظام کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے بات۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں درجنوں راکٹوں کی بازگشت سنائی دی گئی کہ ارامکو فیسلٹیز ہوں، جتنی بھی پورٹس ہوں، جتنے بھی پورٹس ہوں، ان کے اوپر حملے کیے گئے، ان میں حوثیوں کا نام لیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ کا سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی گائیڈڈ میزائل یہاں پر انسٹال ہے۔ اب ان کو ایک بار بھی انٹرسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور وہ ڈائریکٹ حملے ہو جاتے ہیں، اور حملے ہونے کے بعد نقصان سے بھی دوچار ہوتے ہیں سعودی۔ اور یہ آج کی بات نہیں، پچھلے 6 ماہ میں تو ہم نے تواتر سے اتنی بار یہ بات سنی ہے کہ حوثیوں کی طرف سے یہ کیا گیا، حوثیوں کی طرف سے وہ کیا گیا، اور نقصان سے دوچار کیا گیا۔ مگر نہ امریکہ کے ریڈار سسٹم میں یہ چیز الرٹ ہوئی، نہ جاری کی گئی کہ میزائل جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ کا نظام کام کر رہا ہے، یا پھر ڈرون کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ، اگر سمت ڈرون کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دیتی ہے کہ 1500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے جانے کی، تو جہاں پہ حملے ہوئے ہیں وہ تو 1700 سے 1800 کلومیٹر دور تک کیا۔ اگر آپ ایکسٹینڈڈ بھی اگر اس کی کیپیسٹی لے لیں تو 100 کلومیٹر ہوگی۔ 100 کلومیٹر سے زیادہ تو تجاوز ہی نہیں کر سکتی، اور جو 1700 کلومیٹر کا جو راستہ طے کیا جا رہا ہے، تو کیا ریڈار پہ نوٹ نہیں کیا جا رہا؟ اس کے پورے 1700 کلومیٹر میں کوئی جنگل بیاباں تو ہے ہی نہیں، شہروں کے اوپر سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے وہ ڈرون یا گائیڈڈ میزائل، اور آپ کی جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ سعودیہ کے لیے بھی یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ ان کے اوپر اس طرح کے حملے کیے جائیں اور اس کو روکا بھی نہ جا سکے۔ اب انسانی ذہن اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آخر جب آپ کے پاس اتنا ایڈوانس لیول، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا سسٹم انسٹالڈ ہو اور وہ ڈیٹیکٹ نہ کر پائے، تو یہ کڑی اس بات سے ملتی ہے کہ یہ حوثیوں کا کام نہیں، یہ کام ہے اسرائیلیوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ڈیفنس سسٹم ہے کہ وہ ریڈار میں نظر آئے بغیر یہ ٹیکنالوجی دی جائے، اور ان شرپسند عناصر کو یوز کیا جائے جو کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ یمن میں امن قائم ہو۔ اور سعودیہ کی جو فوج ہے، جو کہ عرب کولیجن بیسکلی کی جو فوج ہے وہ یمن میں حوثیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے،
ان کو موقف ملے، ان کو جواز ملے ان سے لڑنے کا، کہ یہ دیکھیں جی ہم نے ان کی ٹیریٹریز پہ حملے کیے تھے، انہوں نے جواباً ہماری ٹیریٹریز پہ حملے کیے ہیں، اور ایک خطیر رقم سے خریدا گیا امریکی نظام اس کو خراب کیا گیا۔ اب اسرائیل جو کہ امریکہ کا دوست ہے، امریکہ کی بیک کے اوپر چلتا ہے، اس نے متعدد ممالک میں اپنے مفادات کے لیے متعدد ممالک کے امن کو برباد کیا ہے، اسی طریقے سے اس کی شاطرانہ چال بھی یہی ہے کہ امریکہ جو ہے کسی بھی طور پر ایران کے ساتھ ڈیل نہ کرے، اور اس ڈیل نہ کرنے کے لیے اس کی متعدد ایسی چالیں ہم نے آپ کو ماضی میں بھی بتایا اور اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اس کی چال ہے، کیونکہ ایک ہفتہ قبل 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات سائپرس میں ہوئی، اور اس سائپرس میں گریس کے وزیر خارجہ بھی تھے، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ بھی تھے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس بیلٹ کے اوپر، مگر ان کو بھی شامل کیا گیا، اور اب اس بات کی حقیقت کھل رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کو کیوں وہاں پر مدعو کیا گیا۔ سینیریو یہ تھا کہ یہ ڈیفنس کا جو نظام ہے پیٹریوٹ، جو کہ گریس سے خریدا جائے گا، وہ صرف اور صرف امریکہ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم خطے میں آپ کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے بھی ایمونیشن کی خریداری کر سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ آپسی انتشار میں اور آپسی مسائل میں پھنسے ہونے کے باوجود دوسرے ملکوں سے اسلحہ خریدتے رہتے ہیں، حالانکہ دونوں اگر ٹیبل ٹاکس کے ذریعے مسائل کے حل کے اوپر کام کریں تو شاید اتنا بڑا جو خرچہ ہے، خطیر رقم ہے، یہود النصارہ کو دینے کے بجائے مسلمانوں کی ترقی پہ خرچ کیا جا سکے۔ اب S-600 جو کہ ایک نظام ہے جو روس کی طرف سے سعودیہ کو پیشکش کی گئی تھی، اس کی امریکہ کو مچلنے کے لیے بہت زیادہ دیر نہیں لگی۔ انہوں نے سعودی عرب کو کہا کہ ہم حوثیوں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکال دیں گے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نظام خریدا اور انسٹال کیا، مگر بیک ڈور چینل یہ تھا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ کام کیا گیا اور امریکہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ امریکہ کو اس کے دوستوں سے علیحدہ کرنا، یا پھر امریکہ کو یہ بات یا اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے اگر چاہے تو آپ کے ساتھ بھی طیارہ شکن دفاعی نظام کی خریداری کا اصل مقصد ہی صرف یہی ہے کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے جاری حملوں کو روکا جا سکے۔ ان کو روکنے کے لیے امریکہ کا نظام مفلوج ہو چکا ہے، اور اس کو مفلوج کرنے کے لیے اسرائیل کا کام تھا، کیونکہ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ریڈار سے ہٹائے نظر آئے بغیر یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جائے اور نام یمن کے حوثیوں کا لگایا جائے، اور ٹویٹر پہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے کہ حوثیوں نے یہ کام کیا، پھر انٹرنیشنل ایجنسیز حوثی ریبیلز کے نام سے جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں، حوثی ریبیلز اٹیک آن سعودی آئل فیلڈز، ریاض، جازن، جتنے پورٹس ہیں ان سب کے اوپر۔ اب ہم اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ نظام کتنے کا تھا، اس کے حوالے سے یہ کہاں کہاں انسٹال ہوگا، اور تمام تر حقائق کے اوپر اس کی ویڈیو نشر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی ابہام ہو تو ضرور کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔